نئے قانون پہ بھی اسٹے ہوتا ہے تو پھر حکومت کی کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ پہلے ایک ہوا تو آپ نیا قانون لے آئے، کیا اس کے بعد پھر ایک اور نیا قانون آ جائے گا؟ نہ وقت آپ کے پاس ہے اور نہ ہی شاید سپریم کورٹ کے پاس وقت ہے، تو یہ اعصاب کی جنگ ہے، کب تک جاری رہے گی؟ میرے خیال میں ہمیں اداروں کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں آئین نے جو اختیارات جس کو دے رکھے ہیں ان اختیارات کی عزت کرنی چاہیے۔ قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کا ہے، اور جو ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا وہ ابھی بل کی صورت میں تھا، رائج بھی نہیں تھا ہوا، تو ان پریسیڈنٹڈ مینر میں اس پہ اسٹے جاری کر دیا گیا، جو کہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا۔ ایڈوائزری جورسڈکشن میں جو مثال دی گئی کہ حسبہ بل میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ نہ بنائیں اور اس کو رائج نہ کیا جائے، وہ گورنمنٹ خود آئی تھی اور انہوں نے اوپینین مانگی تھی ایڈوائزری جورسڈکشن میں کہ اگر یہ قانون بنایا جائے تو یہ کہیں آئینی جو ہے سارا فریم ورک اس سے متصادم تو نہیں ہوگا آئینی پروویژن سے۔ پیچھے ماضی میں جب ریکو دیک کا معاملہ آیا تو اس میں ایک انویسٹمنٹ کے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بل بنایا گیا، اس میں گورنمنٹ خود ایڈوائزری میں گئی اور اس پہ بینچ بنا سپریم کورٹ کا 2022 اکتوبر میں پوچھا گیا کہ یہ انہوں نے کہا ہاں یہ انٹرا وائرس ہے، بالکل آپ بنائیں۔ وہ اور صورتحال ہے، پارلیمان نے قانون سازی کر دی اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بائی اینڈ لارج اپریشیٹ کیا بار کاؤنسلز، بار ایسوسی ایشنز جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے، پبلک نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور سپریم کورٹ کو وہ جو اندر سے آوازیں اٹھی تھی ون مین شو کی، ڈکٹیٹرشپ کی، جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ، اور جو سپریم کورٹ کی 184(3) کی کہیں پہ نہیں لکھا 184(3) میں دا چیف جسٹس شیل ایکسرسائز، وہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ یوز ہوا ہے، یعنی کہ ادارہ بحثیت مجموعی کرے گا۔ ہم نے اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم کو رستہ دینے کے لیے پارلیمان نے ویل تھاٹ آف اور ویل ڈیبیٹڈ لا بنایا، اس پہ گفتگو ہوئی، اس پہ کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، اور اس میں وہ تمام چیزیں ڈالی گئی جو کہ ٹائم اولڈ ڈیمانڈز تھی، اس کو صرف اس وجہ سے سٹے کر دیا گیا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، اور جس طرح سے چلایا جا رہا تھا